کل الیکشن ہے۔ اس موقع پر مفتی اعظم پاکستان فخر المحدثین حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، جی چاہتا ہے کہ اسی بات کو نقل کیا جائے، شاید اس میں ہمارے لیے بہتری کی صورتیں نکلیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بورڈ ہے، عنوان ہے کہ بورڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت کا فرمانا یہ ہے کہ بورڈ شرعی اعتبار سے اس کی 3 حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ بورڈ شہادت ہے، یعنی گواہی۔ ووٹ دینے والا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں جس بندے کو ووٹ دے رہا ہوں یہ اس منصب کے بالکل لائق ہے، یہ امانت دار، دیانت دار ہے، قوم کا صحیح نمائندہ ہے، میری یہ گواہی ہے۔ اچھا، سچی گواہی چھپانا گناہ ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ گواہی کو چھپاؤ نہیں، جب صحیح گواہی کا موقع آئے تو دو۔ اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ جیسے شرک کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے اور اپنی اولاد کو قتل کرنا ہے، تو ایسے ہی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹی گواہی دینا بھی ہے۔ مجھے پتا ہے یہ بندہ اس منصب کے اہل نہیں، میں پھر بھی ووٹ دیے جا رہا ہوں، گویا میں جھوٹی گواہی دے رہا ہوں، تو جھوٹی گواہی دینا تو کبیرہ گناہ ہے بھائی۔ تو ووٹ کی پہلی حیثیت کیا ہوئی کہ یہ شہادت ہے۔ نمبر 2، ووٹ کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ سفارش ہے۔ میں گویا سفارش کر رہا ہوں کہ آپ فلاں آدمی کو آگے قوم کی ذمہ داریاں سونپی گئے، یہ ان کو نبھا سکتا ہے، میں سفارشی ہوں، میں سفارش کر رہا ہوں۔ اور قرآن مجید میں ہے مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، جو آدمی اچھی سفارش کرے گا اس کو اس کا حصہ ملے گا، جو بری سفارش کرے گا یکن لہ کفل منہا، جب بھی اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ یعنی میری سفارش پر بندہ منتخب ہو گیا، کل وہ جتنے اچھے کام کرے گا تو میں نے سفارش کی نا، میری سفارش پر بندہ آگے نکل گیا تو انشاءاللہ مجھے بھی ان اچھے کاموں کا اجر ملے گا۔ اور اگر میں نے غلط سفارش کی تو وہ جتنے برے کام کرے گا پھر ان برے کاموں میں بھی نعوذ باللہ ہمارا حصہ ہوگا۔ سوچ سمجھ کے سفارش کرو، کہیں غلط سفارش نہ ہو جائے۔ نمبر 3، حضرت فرماتے ہیں کہ ووٹ کی تیسری شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ وکالت ہے، گویا آپ دوسرے بندے کو اپنے معاملات میں وکیل اور اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں، آپ اس کو آپ موکل ہیں، وہ وکیل ہے۔ تو دیکھیں ہم جس بندے کو وکالت سونپ رہے ہیں وہ ہمارا کیس لڑ بھی سکتا ہے یا نہیں؟ ہم اگر کسی فاسق فاجر انسان کو وکالت کا عہدہ سونپ دیں گے، قوم پر کل وہ ظلم کرے گا تو جرم ہمارا ہے کہ ہم نے غلط بندے کو وکیل بنا دیا، اس نے ہمارا کیس صحیح لڑا نہیں، الٹا قوم کو برباد کر دیا، یہ ووٹ دینے والا مجرم ہوگا۔ سو ووٹ کی 3 حیثیتیں، شہادت وہ بھی جھوٹی نہیں سچی، سفارش غلط نہیں صحیح، وکالت نہیں، وکالت ہے ووٹ کی حیثیت مگر غلط وکالت نہیں، غلط وکیل نہیں مقرر کرنا، صحیح کرنا۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ ہم ووٹ دینے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ ووٹ جو ہے شرعی طور پر یا تو میں گواہی دے رہا ہوں، میں سفارش بھی کر رہا ہوں، میں اگلے کو وکیل بھی بنا رہا ہوں، کہیں بھی میرا قدم پھسل گیا، میں نے غلط بندے کو منتخب کیا تو میں ان 3 جرائم کا مرتکب ہو جاؤں گا کہ میں نے غلط بندے کے حق میں
گواہی دی، میں نے غلط بندے کی سفارش کی، میں نے غلط بندے کو وکیل بنایا، سو مجھ سے اس کا سوال ہوگا کہ تم نے اپنا یہ حق شرعی اعتبار سے صحیح استعمال کیوں نہیں کی۔ دوسری اور اہم بات یہ کہ لوگ یہ سمجھتے یار میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، چھوڑ میں دیتا ہی نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے قیامت میں بعض لوگ ہوں گے جن کی صرف ایک ہی نیکی کم ہوگی، اگر وہ ایک نیکی مل جائے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ ایک نیکی مانگتے ہوئے کبھی ماں کے پاس، کبھی باپ کے پاس، کبھی خاندان کے پاس مارے پھر رہے ہوں گے، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ تو معاملہ آخرت میں بھی اسی طرح کا ہے کہ ایک نیکی سے بندہ جنت میں بھی جا سکتا ہے، کم ہو تو جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی معاشرے میں جو ہمارا عرف چل رہا ہے، کتنے لوگ ایک ہی ووٹ سے جیتنے ہیں، وہ جیتا ہوا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں امتحانات ہوتے ہیں، ہم طلبہ کے نتائج نکالتے ہیں، کتنے طالب علم اول آئے ہوتے ہیں، دوم والے کے اور اول والے کے جو نمبر ہیں 1 نمبر کا فرق ہے، صرف 1 نمبر۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس کا 1 نمبر زیادہ ہے بس وہ اول ہے، جس کا 1 نمبر کم ہے وہ دوم ہے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا نتیجہ وہاں آدھا نمبر کم، انہوں نے آدھے نمبر بھی دیے تھے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ بھئی میرے ایک ووٹ سے کیا ہو۔ دوسری ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یار یہ سارا گند ہے، اور معاشرے میں ظاہر ہے کہ سیاست کو اتنا گندا قرار دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی اس گند میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے، اس گند میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مانا کہ یہ سیاست ایک گندا تالاب ہے، تو اگر ہم اس گندے تالاب کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس میں کچھ اچھے لوگ نہیں بھیجیں گے، وہ گندگی وہاں ہی نہیں رہے گی، وہ آہستہ آہستہ میرے اور آپ کے گھر میں بھی پہنچ جائے گی۔ آپ کے ووٹ نہ دینے سے، میں دفعہ کرو میں نہیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے نہ دیا، ووٹ نہ دیں آپ، تو آپ کے نہ دینے سے کیا وہ گندگی ختم ہو جائے گی؟ تو پھر اسی طرح کے لوگ جڑ جائیں گے، اچھے لوگ نہیں جڑے نا۔ تو سیاست تو ایک گند ہے اس وقت میں عرض کر رہا ہوں، اس گندے تالاب میں اسی جیسے لوگ اور جڑ گئے تو گند تو بڑھ گیا۔ اچھے لوگوں نے تو یہ سوچا ہم نے تو جانا ہی کوئی نہیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب گند بڑھ جائے گا کل یہ میرے اور آپ کے گھر کو بھی متاثر کرے گا۔ تو ووٹ دینے کے لیے جانا چاہیے۔ جب ہمارے ملک کا قانون ہی اس طرح کا ہے کہ اس میں ہمیں ووٹ دینا ہوگا، ہم آگے اپنے ملک کی ترقی کے لیے یہی ایک راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ متبادل ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے، جب تک متبادل کوئی نظم نہیں بن جاتا ہم اسی نظام کے پابند ہیں۔ تو ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے، جا کر ووٹ دینا چاہیے، خواتین کو بھی لے کر جاؤ، ان سے بھی ووٹ دلواؤ، خود بھی ووٹ دو۔ یہ کہنا جی یہ گند ہے تو کیا مطلب آپ کے نہ جانے سے یہ گند بھی صاف ہو جائے گا؟ تو آپ کے آگے قدم بڑھانے سے صاف ہوگا، قدم روکنے سے صاف نہیں ہوگا۔ تو جی سارے ہی ایسے ہیں، ایسی بات نہیں ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر سارے بیکار ہیں تو کیا علاج چھوڑ دو گے؟ وکیل سارے بیکار ہیں تو کیا ہم کسی وکیل کا اپنے کام کے لیے انتخاب نہیں کریں گے؟ مستری سارے بیکار ہیں تو کیا کسی کو ہم نہیں لیں گے؟ تو یار اونچ نیچ سب میں ہے، کتنے فرشتہ صفت ہم کون سے ہیں کہ جن کو ہم منتخب، ہم سب صحیح ہے کیا؟ ہمیں لیڈر ٹیٹ چاہیے خود جیسے بھی ہوں، اور بھائی جیسی روح ویسے فرشتے، ہم بھی ایسی کمزور ہیں، ہمارے لیڈر بھی اس طرح کی کمزور ہی آئیں گے، اب کوئی فرشتہ تو نہیں آئے گا۔ لہذا ان کے اندر تلاش کرو۔ ڈاکٹر 3 ہیں آپ کی نظر میں، تینوں ڈاکٹر ہیں، تینوں کے پاس ڈگری ہیں، مگر ڈھونڈتے ہیں ہم ان تینوں میں یار ہیں تو تینوں خراب، علاج اتنا مزے کا نہیں کرتے، کوئی تو بہتر ہوگا نا، اور جو تھوڑا بہتر ہے وہ صحیح۔ ہمارے عربی میں ایک مقول ہے احون البلیتین، مصیبتیں دونوں ہی ہیں مگر جو چھوٹی مصیبت ہے اس کو لے لو، چلو ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ہم دنیا کے اندر اپنے کام چلانے کے لیے جو لوگ اس میدان میں کودے ہوئے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، انجینئر ہے، مستری ہے، مزدور ہے، ان لوگوں سے ہم کام کرواتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام اچھا نہیں کرتے، مگر کیا کریں ہم، متبادل کس کو لائیں؟ کسی پر تو گزارا کریں گے، جبرائیل تو ہمارے لیے نہیں اتر کے آئے گا۔
اس لیے ہمیں اسی طرح کے کسی نہ کسی بندے پر اکتفا کرنا چاہیے، مگر سوچو اس میں بھی خامی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی۔ ایک بندے میں 10 خامی ہیں، دوسرے میں 8 ہیں، تیسرے میں 6 ہیں، تو کیا کرو گے؟ جس میں 6 ہیں اس کو لے لو۔ خامیاں تو اس میں بھی ہیں مگر وہ 10 والے سے کام ہے، ٹھیک ہے 6 ہے نا، لے لو۔ یوں میں کہہ رہا ہوں احون البلیتین، کمزوریاں سب میں ہیں، ہم میں خود ہیں۔ ہم کون سے پاکیزہ لوگ ہیں کہ ہمیں پاکیزہ نمائندے چاہیے؟ کمزوریاں ہیں، بس کیا کریں گے؟ جس میں کچھ کم کمزوریاں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں اس کا انتخاب کر لو، اس کے لیے پھر دعا مانگو، اللہ اس کی مدد کرے، ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں۔ اتنی بات سامنے آ گئی کہ یہ ایک، جب اس بورڈ کی حیثیت گواہی کی ہے، سفارش کی ہے، تو یہ ایک دین کا حصہ ہے۔ یہ وہ والی سیاست نہیں ہے جو دین سے الگ تھلگ کوئی چیز ہو، یہ بے دینوں نے اس کو دین سے الگ کیا ہوا ہے، ورنہ سیاست دین کا حصہ ہے۔ سیاست کے ذریعے سے آپ قوم کی خدمت کرتے ہیں، خدمت خلق، یہ دین کا حصہ نہیں تو پھر ہے کیا؟ حکمت، بصیرت، دانائی کے ساتھ قوم کے کام آ جانا، اس کو تو سیاست کہتے ہیں۔ اور کون سی سیاست ہے؟ دھوکے اور فراڈ کا نام تو سیاست نہیں ہے۔ جو دھوکے اور فراڈ کر رہے ہیں وہ خود غلط ہیں، سیاست تو غلط نہیں ہے۔ لہذا جیسے مجھے گواہی جا کر عدالت میں دینی ہے، شریعت مجھے کہتی ہے جاؤ جا کر گواہی دو، اس گواہی کے بدلے میں پیسے نہ لینا، یہ گواہی بلا معاوضہ ہوگی، اس گواہی کے پیچھے کوئی تمہاری لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ سو ہمیں بھی ووٹ دینے کے بدلے میں پیسے نہیں لینے چاہیے۔ کچھ بے ضمیر قسم کے لوگ ووٹ کو بیچتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ میں ووٹ تمہیں دوں گا، تم مجھے 10,000 روپے دے دو، میں ووٹ تمہیں دوں گا، تم مجھے یہ کام، میرا یہ کام کر دو، میرا وہ کام کر دو، شرطیں لگا لگا کرنا دنیاوی منفعت کی خاطر۔ یاد رکھیں، دوسرے کی دنیا بنانے کی خاطر اپنے دین کو برباد کرنا اور بیچنا حرام۔ دوسرے کی دنیا بنے گی، میرا دین بکے گا، مجھے کیا فائدہ ہو؟ لہذا میں اپنے ووٹ کو پیسے کے بدلے میں بیچوں گا نہیں، لالچ میں آ کر نہیں دوں گا کسی کو۔ میں اپنے ضمیر، اپنے کسی کو ووٹ بیچنا گویا اپنے ضمیر کو فروخت کرنا ہے۔ بے ضمیر آدمی کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے بہتر نہیں دے۔ باضمیر قسم کے لوگ جب میدان میں آئیں گے، وہ ضمیر کے مطابق کسی کا انتخاب کریں گے، وہی منتخب نمائندے انشاءاللہ آئندہ کے لیے کام بھی کریں گے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ووٹ کو بیچنا یہ ضمیر کا سودا کرنا ہے۔ قلم بک جائے، زبان بک جائے، ضمیر بک جائے، پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا، پھر خس و خاشاک ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ضمیر کا سودا نہ کریں، اپنے ضمیر سے فیصلہ کریں کہ میں کس رخ پر جاؤں تو بہتر ہوگا۔ اللہ سے مانگ کر، دعائیں مانگ کر، آدمی کو مشورہ کر کے سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو آدمی بہتر لگے، پھر ایک آخری گزارش یہ بھی ہے کہ خام خواہ اپنے آپ کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ حکومت نے کتنا اچھا نظام بنایا ہو، آپ جائیے پردے میں، آپ جائیں پردے میں، اور وہاں کوئی آپ کو دیکھے نہیں، وہاں کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوتا، وہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، آپ کو اپنے ضمیر کا فیصلہ کرنے کا اگلے نے موقع دیا، آپ جا کر کریں گے۔ لہذا آپ بظاہر جس پارٹی میں بھی ہیں، مگر آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ میرا نمائندہ غلط ہے، دوسرا ٹھیک ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کیجئے، وہاں اس کو ووٹ دیجئے۔ آپ کیوں خام خواہ باہر نکل کر ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ میں نے فلاں کو ووٹ دیا؟ بھئی تمہیں کس نے کہا یہ بولنے؟ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کس کو ووٹ دیا، آپ جواب میں کہو، اگر آپ کو بتانے کی گنجائش ہوتی تو یہ پردے کا انتظام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہی یہ پردے کا انتظام، یہ سیکورٹی کا انتظام، یہ تحفظات کیوں ہیں؟ تاکہ میں جو اب ضمیر کا فیصلہ کروں وہ میں اس کو جانتا ہوں۔ خام کا باہر اپنے لیے مخالفین کو کیوں بڑھاتے ہو؟ چھوڑو، مت کسی کو بتلاؤ، حتیٰ کہ گھر میں بھی مت ذکر کرو میں نے کس کو ووٹ دیا۔ میرے اور ووٹ کے درمیان میں صرف اللہ کی ذات ہے، میں نے اپنے رب کو گواہ بنا کر جس کو مناسب سمجھا دے دیا، بس بے شک میرے یہاں ادھر پٹی کسی بھی پارٹی کی لگی ہو،
اندر میں گیا، میں نے رب سے دعا مانگی، یا اللہ جو بہتر ہو، یا اللہ قوم کے لیے بہتر ہو، یا اللہ ہمارے محلے کے لیے جو بہتر ہو، مجھے وہی فیصلہ کرنے کی توفیق دے، اور آپ ووٹ دیجئے۔ آپ خام کا ڈھنڈورے نہ پیٹیے باہر جا کر کہ میں نے فلاں کو ووٹ دیا تو میں نے فلاں کو دیا۔ کیا ضرورت ہے اس شور شرابہ کرنے کی؟ بھائی آپ کو اگلے نے محفوظ جگہ دی ہے کہ چپکے سے یہاں ووٹ دو اور جاؤ۔ سو آج کی رات میں ہم اپنے رب سے مانگیں، یا اللہ ہمارا ایک زمانے سے ہمارے مسائل اور دیگر چیزیں الجھی چلی آ رہی ہیں، دن بدن ملک ہمارا مسائل سے دوچار ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اگر ہم نے ہمت کر کے صحیح لوگوں کا انتخاب کر لیا، اللہ کی ذات سے امید ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارا ایک ہی ووٹ ہے، ہم قیامت میں یہ گواہی دے سکیں گے اللہ میرا یہ ایک ہی ووٹ تھا، میں نے تو صحیح بندے کو اپنے اعتبار سے دیے۔ آگے پھر وہ غلط نکلتا ہے یا صحیح نکلتا ہے، یہ پھر مستقبل کا تو غیب ہم نہیں جانتے، موجودہ اعتبار سے ہم نے اپنے ضمیر کے مطابق درست فیصلہ کرنا ہے اور اپنے رب سے مانگ کر جانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور جو افراد مناسب ہیں وطن عزیز کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے محلوں کے لیے، اللہ تعالیٰ انہی کو منتخب فرمائے اور ہمیں انہی افراد کو منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔